الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: يا رب منعته عن الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب منعته عن النوم في الليل فشفعني فيه، فيشفعان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داران ڈاکٹر سہیل شوقین صاحب اور دیگر ذمہ داران اور بزرگوں اور دوستوں، ماہ مبارکس مز قرآن پاک کس عنوانس پہ جمع گژھن اور جمع گژھنچ دعوت دین. ماہ سیامس یس شرف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کورمت، سہ قرآن کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرف عطا کورمت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ سیام یت مز قرآن نازل آمت کرن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان: اگر یت کھانا مقام آمت دن یت رتس، اگر کھانا درج آمت دن، تات وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سند کلام یت رتس مز نازل آمت کرن. اور اتھے کن یت رٲژ مز قرآن نازل گو، یعنی لوح محفوظ پہ آو منتقل کرن. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چھز پائی لیلۃ القدر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اورے پرچھان: وما ادراک ما لیلۃ القدر. پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانے ونان: لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک طرف تھاوک 1,000 ریت عبادتوں سۭتۍ بھرت، اور بیک طرف تھاون اخ رات یت رٲژ مز قرآن پاک نازل آمت کرن. یہ رات گژھِ ہُتھ 1,000 ریتس پہ وزنی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پتہ بیٚیہِ اللہ تبارک و تعالیٰ اتھ رٲژ متعلق ونان کہ یہ رات کیازِ چھ نو ؤژمٕژ، کہ قیامت کی صبح تک اس رات کے اندر کیا ہوگا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تنزل الملائکہ، اتھ رٲژ منز آسن فرشت جماعت در جماعت. تنزل الملائکہ، جبرائیل علیہ السلام سۭتۍ. جبرائیل علیہ السلام ہند قرآنی ناو اکھ چھُ روح. تنزل الملائکۃ والروح. جبرائیل علیہ السلام کی قیادت کے اندر اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول ہوگا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اللہ تبارک و تعالیٰ سند اجازت سۭتۍ، اللہ تبارک و تعالیٰ سند اذن سۭتۍ. باذن ربہم سلام ہی حتی. اور یہ رات کیا چھ؟ یہ سلامتی ہنز رات. وجہ کیا چھ؟ کہ ات رٲژ مز قرآن پاکک نزول سپدیومت. قرآن پاکک یوتام تعلق کہ قرآن پاکک اس حق اس پہ سو حق چھن امت ادا کران کی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا.
کہ یس سانن اسلافن نش دین اوس، ایمان اوس، عمل اوس، عقید اوس، سیرت اوس، فکر اوس، ویژن اوس، اور سوس قرآن کی سب تات اوس نہ بدل کا آگر کی ولایت، پادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری ژٕ کیٛاہ چھُکھ یژھان بنُن؟ ژٕ چھُکھ ولی یژھان بنُن؟ ولایت، پادشاہی، ژےٚ گژھی خلافت، علم اشیاء کی جہانگیری، دنیہٕکۍ یِم علوم چھُ یِمن علومن منٛز چھُکھا یژھان ژٕ سرس روزُن؟ ولایت، پادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب ہے کیا؟ یہ چھو کیا؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے، اخ لفظ ایمان یمچ یہ تشریح کہ یہ سا چھو اللہ تبارک و تعالیٰ سن دوست، یا سو اللہ تبارک و تعالیٰ سن وائسرائی خلیف، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، علم اشیاء کی جہانگیری۔ آج چھ بدقسمتی کہ مسلمانن چھن پنن پاسٹ پائی کہ مسلمانوں کیا چھ دنیا دیتمت۔ دنیا ترقی ہند اعتبار یت سطحس پہ ونکس چھ اگر مسلمانوں پنس دورس مز کام آسے نہ کرمز کہین، ترقی ہند اعتبار آسے نہ دنیا ونکس یت سطحس پہ کہین، مگر چونکہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یتکن شوقین صاحب اس فرماوان کہ اشن پنن اسلافن، پنن علماءن، پنن تاریخ دانن، پنن سیرت نگارن نہ ماننے خاطر تیار نہ پڑھنے خاطر تیار۔ جب آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ انسان کو انسان سے دوریاں ہوں گی۔ تو بہرحال اصل چیز چھو کہ قرآن پاک اور قرآن پاک ماہ سیام اسمز شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للمسلمین نہیں کہا۔ اچھ بون وسان 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 اچھن ونی پانن تی فکر کران کی، اور قرآن کیا چھو ونان؟ هدى للناس، یہ رہبری کرن واجن کتاب، یہ گائیڈ بک، یہ رہنمائی کرن واجن کتاب کمن یم خدای سند بند چھ۔ ایمان وولتی خدا صبن بند، یمس نش ایمان چھن کین سہ کم سند بند، سہ تی خدا صبن بند۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے قرآن کو بھیجا ہے، بلکہ ہدی للناس سے آگے چلیے۔ یہ جو گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ ہے اس وقت جس کو کہا جا رہا ہے، 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سپر گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ دیا تھا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین۔ قرآن خالی انسانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن عالمین کے لیے۔ کن عالمین کے لیے؟ الحمدللہ رب المسلمین۔ تیچا پڑھا کناس اچھنا نماز پڑھا یہ گوڑنی چاہت الحمدللہ رب لیکن ہم مسلمین کہتے ہیں، چاہے زبان سے ہم عالمین کہتے ہوں، لیکن جو درد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانیت کا تھا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ ابو جہل کیا چھن ایمان آنا، ابو لہب کیا چھن ایمان آنا، عتبہ شیبہ کیا چھن ایمان آنا، ولید ابن مغیرہ کیا چھن ایمان آنا۔ یہ دو دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یت حدس تام کہ قرآن چھو تسلی دیوان اہندس غمس مز مکریو پنن پان ہلاک کی۔ آج یہ میری ذات کا اتنا غم ہے مجھے کہ مجھ سا ایمان وول کننا چھس بچن ہنچا، گریکن ہنچا، مالس باج ہنچا۔ قرآن کہہ رہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا۔ علم ابو بکر کے بارے میں یہ نہیں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ان لم یؤمنوا کہ ہم کیا جچن ایمان انا، ان کا غم ہے، ان کا درد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام اس یت امت دیتمت سو اس واریا کہ اس گلوبلی سوچان
کہ مجھے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن میں اس سے حسد نہیں کروں گا، مجھے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں اس سے نفرت نہیں کروں گا، مجھے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں اس سے دوریاں اختیار نہیں کروں۔ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اختلاف اپنی انا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيهم إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات۔ نفر اکھ چھُ ٹریکس پٮ۪ٹھ پکان، سیٚزِ وتہِ پٮ۪ٹھ پکان، أمِس چھُ ٹھوکر لگان، یہِ چھُ پتھر پیوان، یور چھُ نفر اکھ یِوان، یہ چھُ أمِس یژھان تھوٚد تُلُن، یہ چھُ أمِس یور بِہِتھ لتھ کڑان، بھائی میں نے کیا کیا، میں تو آپ کو اٹھا رہا تھا، بہٕ اوسُس یژھان ژٕ واپس تھوٚد تُلُن، ژےٚ کٔمۍ ووٚنُے مےٚ یہ کیا ہے، یہ ایگو ہے، ایگو ہے۔ اسی طرح ایک ٹریک پہ انسان چل رہا ہے، صحیح راستے پہ انسان چل رہا ہے، اب اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے اس سے غلطی ہو گئی، آ کر کوئی اس کو بتا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک یہ ہے، یہ اس نے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اپنی انا کی وجہ سے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِمْ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلیل اس کو بتائی گئی، واضح ایویڈنس اس کو بتائی گئی، مسئلہ اس کو صاف بتایا گیا، لیکن اس کی اپنی انا جو ہے جس کو اس نے خدا بنا رکھا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا فاضلہ اللہ علی علم، تُہۍ وٕچھو نہٕ سُہ شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم پنن نفس پنن خدا چھُ بنومُت، جی امس نفس ونان چھُ تی چھُ کران۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا فاضلہ اللہ علی علم، علم چھُ امس نش، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن علم کے ہونے کے بعد بھی علم کی بنیاد کے اوپر یہ گمراہ ہو گیا کہ علم اس کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ علم اس لیے ماہ سیام اسمس قرآن پاک نزول هدى للناس، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله رب العالمين، یم رب ذوالجلال تمام عالمین بنے، تمی رب ذوالجلال سوز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمتا للمسلمین، ٹھیک ہے؟ چل گیا چھے، ہم نے اپنے کو ڈیگریڈ کیا ہے، ہم نے امت کو ڈیگریڈ کیا ہے، ہم نے اپنے نبی کو ڈیگریڈ کیا ہے، ڈس ریسپیکٹ کیا ہے، کہ اللہ تو کہہ رہا ہے عالمین کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ اگر آج مسلمان اس پرسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پیغمبر، مسلمان سن جواب کیا ہے؟ کہناس اگر مسلمان اس پرسو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پیغمبر، جواب کیا ہے؟ بڑی پاں ونیو موسیٰ۔ اگر نان مسلم اس پرسو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پیغمبر، جواب کیا ہے؟ ہاں بڑی پاں ونیو ات مز کیا فرق؟ ہم سن جواب تی یم سن جواب تی اس قرآن تصور اس دیتمت، قرآن اس تصور دیتمت یس یہ کائنات یہ خدا صاحبن بنامز کائنات، ہر ملک ماست کہ ملک خدا ماست، پرت کان ملک چھ میون، کیازِ یہ ملک چھ میانس خدا صاحبن۔ اور یم سات یہنز فیملی ییژا بڑ آسہِ، تم سن مائنڈ سیٹ کیا آسہِ، تم سن تھاٹ پروسیس کیا آسہِ، تم سن ویژن کیا آسہِ، تم سن فکر کیا آسہِ، سُہ کرے لۄکٹن چیزن پہ اختلاف، اس کا ویژن تو کہ یہ پوری کائنات کو اللہ الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان کہ میں دیتمو تو یت کائنات اس پہ کنٹرول، بہ کیا چھس ونان نہ بہ چھس نہ امی خاطر بہ کرہا یت گاس تجی سجد، کیا عقل ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے سخر لکم الشمس والقمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کے اوپر تم کو کنٹرول دیا۔ شق القمر بإشارته اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے اوپر، کیسے ہو گئے؟ کہ اللہ نے کنٹرول لیا۔ بجائے نہ بلگنا آت
قرآن کی آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز آسنٕچ نشٲنی کیا چھِ؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. یُس یہ رات یِوان چھِ یہ چھِ خدا آسنٕچ دلیل. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات بنو مےٚ تُہنٛدِ آرام کی خٲطرٕ، دۄہ بنو مےٚ تُہنٛدِ محنت کی خٲطرٕ. یہ چھو اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز آسنٕچ دلیل. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان ان کو بتا دیجئے کہ اگر رات آئی اور رات آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سورج کے اوپر بین لگا دی کہ اب تجھے نہیں نکلنا ہے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. چونکہ سورج کے اوپر بین لگ چکی ہے، یہ طلوع نہیں ہوگا، اب تمہارے لیے دوسرا سورج کون لے کر آئے گا؟ اللہ کے علاوہ ہے کسی کے پاس طاقت؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آفتاب کھوت ولجن بین ویندس ہکنل آفتاب لوسٹ کی ہند، اللہ کے علاوہ کس کے پاس طاقت ہے جو تمہارے لیے رات کو لے کر آئے جس رات کے اندر تم آرام کر سکتے ہو؟ تو انسان سوچتا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سٹیٹس اوس یت امتس دیتمت، اس مقام اوس یت امتس کہ اللہ کی جو یہ مخلوق ہے، بلکہ اللہ کا جو یہ کنبہ ہے، عیال ہے، فیملی ہے. الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالی. الخلق عیال اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام کریشن مخلوقات جو ہے یہ اللہ کی فیملی ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ. خدا اس کو ساروی کھت زیادہ ٹوٹ فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالیہ. خدایس چھُ ساروی کھت زیادہ ٹوٹ سُہ یُس خدائی سندس عیالس واتہِ، امچ فکر کرِ. لیکن اس کو تو اختلاف سے فرصت ہی نہیں ہے. یہ کتہِ واتہِ یمن؟ اس لیے ضرورت کس چیز کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے جو فکر دیا ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے جو ویژن دیا ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے جو سیرت دی ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے جس کریکٹر کو بلڈ کرنے کی ترغیب دی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. جو اس نظریے سے قرآن کو پڑھیں گے کہ ہمیں اس سے کچھ ملنا چاہیے، ان کو قرآن میں سے خزانے ملیں گے. لیکن جن کی یہ نیت نہیں ہوگی يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. ان کو قرآن سے نفع نہیں ہوگا. قرآن ہے سب کے لیے. شروع میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. یہاں پر ہدل للناس، یہاں پر ہدل للمتقین. کیا مطلب؟ اس میں تضاد نہیں ہے، اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے سب کے لیے. فائدہ کس کو پہنچے گا؟ جو قرآن کی تعلیمات کو اپنائے گا، جس کا نام ہے متقی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. کہ روزوں کا نچوڑ کیا ہے؟ کہ تقوی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کیوں ہے؟ نماز کیوں ہے؟ روزہ کیوں ہے؟ حج کیوں ہے؟ زکوٰۃ کیوں ہے؟ محتاج کی مدد کیوں ہے؟ مفلس کی مدد کیوں ہے؟ ضرورت مند کی مدد کیوں ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے اس کے اندر تقوی آنا چاہیے. اگر تقوی اس کے اندر آ گیا تو قرآن سے اس کو فائدہ پہنچے گا. اگر تقوی اس کے اندر نہیں آتا ہے تو قرآن سے اس کو فائدہ تو کیا، قرآن سے اس کو نقصان پہنچے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے سے ہم بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہم بہت سوں کو راہ راست دکھاتے ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. حضرت عمر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے سے تو اللہ تبارک و تعالی بہت سوں کے نصیب کو جگا دیتے ہیں، بہت سوں کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں. ان اللہ یرفع بہذا
الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، لیکن بہت سے بدقسمت ہے جو اپنے مقام سے ہاتھ دھو بیٹھ جاتے ہیں، ان سے ان کا مقام چھین لیا جاتا ہے. اچھو سوچن خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ بچین اس ما تمی پیریڈ مز نیران، تم دور مز نیران کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ بچائے، اللہ حفاظت کرے، اللہ ایک ایک امت کے فرد کی حفاظت کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مقام چھیننے والا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اے ایمان والو، تم میں سے کوئی میرا دین چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے. اللہ کہہ رہا ہے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تم ایک چھوڑ دو گے میں ادھر پوری قوم کو کھڑا کروں گا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارا محتاج ہوں؟ نہیں. اشی غلط فہمی مسلمانن کی اشی کلمہ پران. یہ جو توحید کے اوپر ابھی آپ کا کلاس چل رہا تھا، یہ تو چونکہ ٹیچر ہیں اس لیے انہوں نے کلاس بنا دیا تھا. قرآن کہہ رہا ہے افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. افغیر دین اللہ یبغون، کیا خدا اس دین ورائے بدل کا دین ہے؟ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض. یلکی زمین اسمز یہ کینسا چھو، آسمان اسمز یہ کینسا چھو، یہ مو چھو ساری وہ کلمہ پرمت. اس کیا بنا؟ کہیں کیا چھپائی، کلس کیا چھپائی، زمینس کیا چھپائی. یہ نا کہ یہ جو شب قدر ہے کہ شب قدر میں ہر ایک چیز سجدے میں ہوتی ہے. اس شکایت کرنا یہ کہتے ہیں ممکن. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پھوپھی تھی یا پھوپھی زاد بہن تھی. ان کا واقعہ آتا ہے کہ شب قدر میں وہ کھڑکی کھول کر انہیں باہر دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی، نیچے گر گئی. جب واپس ہوش میں آئی پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے تمام درختوں کو نیچے گرا ہوا دیکھا. لوگ ہیں کیا پتا خبر کیا ہونا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. یہ سجدے کی آیت ہے، بعد میں سجدے تلاوت کر لیجئے گا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جن آیات کے اندر یہ جو سجدے کی آیتیں ہیں قرآن کے اندر، ذرا ان کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا کہ ہم کو کیوں کہا جا رہا ہے سجدہ کرو. کیا تم نہیں دیکھتے؟ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض. خدای شو پرت کانٛہہ چیز یُس آسمانس منٛز چھُ یُس زمیٖنس منٛز چھُ تِم سٲری سجدٕ کران. ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس، آفتاب سجد کران. تویش علماء لکھان کہ یہ سجدہ کرتا ہے، اس کو پرمیشن ملتی ہے، یہ پھر سے نکلتا ہے. ایک دن آئے گا یہ سجدہ کرے گا، اس کو پرمیشن نہیں ملے گی، اس کو کہا جائے گا واپس جا تو مغرب سے نکلے گا. قیام ینطق کا دروازہ بند. یہ قرآن ہے. قرآن کہہ رہا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر، چندر سجد کران. والشمس والقمر والنجوم، تارک سجد کران. والشمس والقمر والنجوم والجبال، پہاڑ سجد کران. والجبال والشجر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، کل سجد کران. ہم شب قدر میں کہاں اٹکے؟ یہ تو روز کا معمول ہے. والشجر والدواب، جانور سجد کران. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، واریاہ لوگ تھے سجدہ کران. یہ باقی کے ساتھ کیوں نہیں کہا؟ بہت سے سورج سجدہ کرتے ہیں، بہت سے پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، بہت سے جانور سجدہ. یہ صرف انسان کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. تو مطلب کو کہ کران کی چھن کران کی، یہ صرف ایک انسان ہے، ورنہ کائنات ایک یونٹ کے اوپر متحد ہے، جمع ہے. نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، مرد خدا کا یقین، نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین. اور یہ عالم تمام وہم و طلسمات و مجاز. یہ جو آپ یہ دائرہ بناتے ہیں نا، سرکل بناتے ہیں،
اس کے بیچ میں ڈاٹ ہوتا ہے، آپ ہر طرف سے اس کو ناپو تو اس کی ڈسٹنس ایکول نکلے گی. تو یہ ہے مرد خدا کا یقین، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ. ییٚلہِ نہٕ سٲری سجدٕ کران چھِ کِہیٖنۍ، یِم نہٕ سجدٕ کران کِہیٖنۍ، یِمن پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ پتہٕ تھاپر وسان. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ. تو اس لیے ضرورت کس چیز کی؟ ضرورت کہ قرآن پاک کا جو فکر ہے، قرآن پاک کا جو ویژن ہے، قرآن پاک کا جو عقیدہ ہے، قرآن پاک کی جو فیت ہے، قرآن پاک کا جو عمل اور جس عمل اور سیرت کو بنانے کی قرآن دعوت دے رہا ہے. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. یار کت چھُکھ أکِس کنالس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ زندگی ضایع کران کہ بہت سے نکھ والان قرض کیازِ مےٚ اوسٕے نا زمین کنال اکھ ہیوٚتمُت. بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، قرض اترتا ہی نہیں، وہ منتقل ہوتا ہے ان کے وارثین کی طرف. قرآن کیا؟ سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. دویو، پکیو تیز تیز، سارعوا کوت خدا سٕنٛدِس مغفرتس کن. پہلے اللہ تعالیٰ میرے بندے میں تجھے جانتا ہوں، تو اگر نماز بھی پڑھے گا لیکن میرا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. ما عبدناک حق عبادتک، ما ذکرناک حق ذکرک، ما شکرناک حق شکرک. تو حق ادا نہیں کر سکتا. تو اگر رات اور دن نمازیں پڑھتا رہے، رات اور دن غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے، لیکن میرا حق ادا نہیں کر سکتا، اور وہ بھی جب اخلاص کے ساتھ ہو. تو اللہ تعالیٰ سارعوا الى مغفرة من ربکم، اللہ کی معافی، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، اللہ کی طرف توبہ، اس کی طرف دوڑو. استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے مانگتے رہو، اے اللہ میں تو تیرا ہی بندہ ہوں لیکن مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا، تو معاف کر دے. اللہ ادھر سے خود سکھا رہے ہیں سارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض. اور اس جنت کو پانے کی کوشش کرو جس کی وسعت کیا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان کی جو یہ وسعت ہے، عرضها السماوات والارض، اتنی وسیع جنت. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے. یہاں تو ایک کنال زمین کا قرضہ اتارتے اتارتے اس کی کمر بھی دوگنی ہو گئی، اس کی نسلیں بھی ختم ہو گئی، قرضہ اتر نہیں رہا. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ. ایک تو اللہ معاف کرے گا، اور اللہ تم کو ایسی جنت عطا کرے گا جس جنت کی وسعت کا اندازہ یہ ہے تمہارے سمجھانے کے لیے، زمین و آسمان کے درمیان یہ جو ویکیوم ہے، یہ جو خلا ہے، اتنی اس کی وسعت ہے. عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ جنہوں نے قرآن کو ایڈاپٹ کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اتارا ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہے. یہ جو ہم واقعات سنتے ہیں نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے سے مدینے کا سفر کر رہے ہیں، 16 دن کا سفر ہے، اور 16 دن میں سفر میں 16 قرآن مکمل کیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں چھپا سے. رمضان کے مہینے میں ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، ایک قرآن تراویح کا الگ 61 قرآن پڑھا کرتے تھے. یہ قرآن کے ساتھ تعلق کی دلیل وہی کرے گا جس کا قرآن کے، جس کا موبائل کے ساتھ ہے. سورج غروب ہوا، گھر میں داخل ہوا، موبائل آن ہوا، سورج طلوع ہوا لیکن اس کی آنکھ بند نہیں ہوئی. یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے. لیکن ایک شخص جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی کتاب کو کھول کر، یا اللہ کی کتاب کو اس نے سینے کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، اس نے پڑھنا شروع کیا، وہ تھکتا نہیں ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ دن کے کاموں سے، اور دن کا کام نبی کا کیا ہوتا تھا؟ دعوت، لوگوں کے پاس جانا کہ میری بات مان لو. جب اس سے فارغ ہو جائے، رات کو کیا کرنا؟ بستر پہ سونا نہیں 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 نہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اب اپنے آپ کو عبادت میں تھکاؤ. نبی صٲبُن کھٮ۪ن تہِ چٮ۪ن وٕچھتو 3 دۄہہِ کوٚرُکھ
گفتار کریتی کارن کورتیمو کشتو پائے مبارکن وہ تک زرار کہ پائے مبارکن وہ سوارم کھسان خدا استی آو آر اللہ تعالیٰ ونن طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. اے میرے حبیب علیہ السلام ما انزلنا علیک القرآن لتشقا قرآن کرنا اس توحیپت امی خاطر نازل کے کہ تو اترائیو پنن پان مشقت اسمس. لہذا یہ جو واقعات ہے یہ کہانیاں نہیں ہیں، ہاں یہ وہ ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کملی اوڑھنے والے اٹھئے، قم اللیل پوری رات قیام کیجئے، الا قلیلا یا تھوڑی رات قیام کیجئے. کتنا؟ نصفہ آدھی رات، او انقص من آدھی سے کم، او زد علیہ آدھی سے زیادہ. کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو بڑی مزہ لے کے، جس کو قرآن سمجھ میں آتا ہے تو مزہ لے گا. ہم کو کیا، ہمارے اوپر کیا ہوا ظلم؟ ہم کو قرآن کی زبان ہی سے کاٹ دیا. اور جب آپ کسی زبان سے کٹ جاتے ہیں، اس زبان کی جو تہذیب ہوتی ہے، اس زبان کا جو کلچر ہوتا ہے، اس زبان کی جو سیولائزیشن ہوتی ہے، اس زبان کا جو میٹیریل ہوتا ہے، آپ اس سے محروم ہو گئے. یہ یوں ہی نہیں ہے. قرآن کی زبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی سیکھو، اس لیے کہ میری زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے. جنت کے اندر جو زبان بولی جائے گی وہ عربی زبان ہوگی، اس لیے عربی کو سیکھو. لیکن آج کی فزکس کا کیا کہتے ہیں کوچنگ ہے، کیمسٹری کی کوچنگ ہے، میتھ کی کوچنگ ہے، بایولوجی کی کوچنگ ہے، کیا کہتے ہیں اور، لیکن قرآن کی کوئی کوچنگ. اگر ان کے ماں باپ سے کہا جائے کہ آپ صبح 4 بجے بچے کو اٹھاتے ہو کہ اس کو کوچنگ جانا ہے، لیکن قرآن وہ پڑھ لے گا. جو قرآن تم کو یہ کانسیپٹ دے رہا ہے، جو قرآن تم کو عالمی بنا رہا ہے، جو قرآن تم کو گلوبل ویژن دے رہا ہے، اس قرآن کے بارے میں تمہاری زبان یہ ہے، اس قرآن کے بارے میں تمہاری نیت یہ ہے، اس قرآن کے بارے میں تمہارا جذبہ یہ کہ ہوگا. تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ بچائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نعمت کی ناشکری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں. قرآن اللہ کا ایک زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. کیا یہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں؟ مشنا قرآن سنان کیا. اگر قرآن خدا صبن کتاب آسے نہیں کہین تیل آسے اتمز واریا اختلاف. اکی جائے آسے اخ کانسپٹ بیکی جائے آسے بیاک کانسپٹ. اکی جائے آسے اخ لائف سٹائل بیکی جائے آسے بیاک لائف سٹائل. اکی جائے آسے اخ ویژن آمد دن بیکی جائے آسے بیاک ویژن آمد دن. مگر جیسے ابھی شوقین صاحب نے کہا الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الناس، کہ ایک چیز کے اوپر سٹرس دیا جا رہا ہے، ایک چیز، اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت اور آخرت کا تصور. اور اسی کے ارد گرد پورا قرآن چل رہا ہے. قرآن کی جو لیجسلیشن ہے، قرآن کے جو احکام ہے، قرآن کے جو قوانین ہیں، وہ اسی کے ارد گرد ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کو اپنے تعلق کو مضبوط کیسے بنانا، اللہ کے نبی کے ساتھ تم کو تعلق کو مضبوط کیسے بنانا، آخرت کے بارے میں تمہارا ویژن کیا ہونا چاہیے. آج تو ماشاءاللہ عید کن باقی قومن ہن تصور منہ تے مکلے. کیا مسلمان اسی سطح پہ نہیں پہنچا منہ تے مکلے کہ رسمن کہتا ہے کہ مریں گے قبر میں. اگر قبر میں سوال و جواب کا تصور، اس کی تو آپ کو پریپریشن کرنی ہے. یہ تو ایسا سبجیکٹ ہے کہ دنیا کے اندر جب آپ کا امتحان لیا جاتا ہے تو اس کا پیپر آؤٹ نہیں ہوتا. اگر آؤٹ ہو گیا تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو جیل میں ڈال دیں گے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے قبر کے تینوں سوالوں کو آؤٹ کر دیا. من ربک، ما دینک، من ہادا. تمہارا پروردگار کون، تمہارا دین کیا. من ہادا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، پرچہ آؤٹ ہے.
لیکن پریپریشن کون کر رہا ہے؟ کہ چونکہ وہ اندر کا جو عقیدہ ہے، اندر کا جو اعتماد ہے کہ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، اللہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اللہ کل دوبارہ اس کائنات کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ وجود دیں گے. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ہم اس آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے تم کاغذ کو لپیٹ دیتے ہو. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، جس طرح ہم نے پہلے دن اس کائنات کو اسی سطح کے اوپر ہم اس کو لوٹا دیں گے اور پھر دوبارہ کھڑا کریں گے. ہاں، وعدن علینا، یہ وعدہ ہے تمہارے ساتھ، ایسا ہو کر رہے گا. وعدن علینا انا کننا فاعلین، ہم کرنے والے ہیں، ہم تمہاری طرح نہیں ہے کہیں گے اور کریں گے نہیں. نہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کی کچھ بنیادیں ہیں. ہاں، انسان کیا سوچتا ہے کہ چونکہ چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، یہ بدل نہیں سکتا. نہیں، ایسا نہیں. اللہ کا قانون الگ ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت. آج بدقسمتی یہ ہے مسلمانوں کی، اللہ کی طاقت اور قدرت کا عام مسلمان انکار کر رہا ہے، عام مسلمان. ہاں، ایک ہے اللہ کا قانون، صبح سورج نکلے گا، شام کو سورج ڈوبے گا، رات آئے گی، صبح رات ختم ہو جائے گی، اب باہر کا موسم آئے گا، زمین جو ہے فصلوں کے لیے تیار ہوگی، اس سے فصلیں نکلیں گے، آسمانوں سے بارش برسے گی، اس کے ذریعے سے زمین. ایک اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے. ایک ہے اللہ کی طاقت، ہاں، ایک ہے اللہ کی قدرت کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ہاں، سامنے سمندر ہے. اب قوم کہہ رہی ہے اُذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، آپ کے آنے سے پہلے موسیٰ ہم مصیبت میں تھے، آپ آئے اور مصیبت کے اندر پھنسا دیا. آگے جائیں گے تو غرق ہو جائیں گے، سمندر ہے، پیچھے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ پوری فوج ہمارے پیچھے دوڑ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نا میں چھُ میون پروردگار. الحمدللہ رب العالمین. زندگی بھر پڑھتے رہے لیکن جب مسئلہ سامنے آیا اس وقت خدا کو بھول گئے. کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، راستہ کھول. عقل نے جن مانو نہیں. بچھو سمندر، پچھو لشکر، وات کا پیر کھلی. یہ وہ ہے جس کو یہ کہہ رہے تھے درجات، مدارج السالکین، کہ سٹیپ بائی سٹیپ، کہ توکل کس کو کہتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں، اعتماد کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں. ان چیزوں کو جب تک آپ کھولیں گے نہیں اس وقت تک کچھ حاصل ہونے والا نہیں. ہاں، تم تو زندگی بھر رب رب کرتے رہے، اب جب مسئلہ آیا تو وہ رب کہاں چلا گیا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. ساتھ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ شو اور جواب فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر. اشکر موسیٰ علیہ السلام اسکن وہی تول پنن لور تو چلاو سمندرس. عقل مانا یہ کیاز لور کیا کر سمندرس؟ یہ یم سات ڈرینیج پھٹان چھو، ہاں، لکٹ لکٹ شڈ لکٹ لکٹ یم ریڈ آسان چھ سہ نوان ڈرینیج پانس ست. یہ ڈرینیج کا حال ہے. اور اگر خدا نخواستہ بارش زیادہ ہو گئی اور دیہاتوں کے اندر نالوں کے اندر تم ساری سروٹی دیودٲرس انا پانس ست. اگر دریاو آسہ سہ مکان نہیں والان. ابھی جو 2014 کا سیلاب تھا جواہر نگر سے یتنس، کیا ہوا؟ معمولی بارش، اب سمندر ہے جہاں سب مل رہا ہے، یعنی سٹک لور. یہ کیا کہہ رہا تھا؟ عقل تو مانتی نہیں، لیکن یہ تو قرآن ہے. اور یہ اس وقت میں کہہ رہا ہوں وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کہ اکثر امت اس وقت خدا کی طاقت اور قدرت کے انکار کے جرم کے اندر مبتلا ہے کہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اگر اللہ ہے تو ہوگا. ہاں، کلا ان معی ربی سیہدین فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. موسیٰ علیہ السلام چھُ أکِس جایہِ لوٗر تراوان. وتھ کٔژ چھِ گژھان؟ ہاں، لوٗر أکسٕے جایہِ چلٲوٕنۍ، راستے بار آو. کیسے ہوا؟ کہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت
کہ اللہ جب اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں تو بڑی بڑی حکومتیں بہہ جاتی ہیں. اس لیے اللہ کی طاقت اور قدرت کے اوپر جو ایمان ہونا چاہیے اس میں آج ہمارے پاس کمی ہے. ہم چاہے بہت بولتے رہے لیکن اس کے اندر ہمارے پاس کمی ہے. یوہی لورچ میدان تیہ کے اندر 40 سال تک بنی اسرائیل کو اللہ نے ٹہلوایا. اللہ نے سزا دی کہ وہ جو ہے بیت المقدس داخل نہیں ہو رہے تھے. اب جب ٹہل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ میں پیاس لگی, ریگستان میں پانی کا, ڈیزرٹ اس مجھن آبی. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ موسیٰ انسان تریش بنجت خدا سے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى پنی قوم کی خاطر مونگت خدا اس آب. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ اللہ تعالیٰ نے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اللہ تعالیٰ نے تُل پنن لور تو چلاو پلس. کانی نہ کی پل پھٹیا کن لور پھٹی. یہ کیا بول رہی ہے؟ آج اسی عقل نے تباہ کیا ہے. ہم عقل والے ہیں اور پتھر کے پاس عقل نہیں, درخت کے پاس عقل نہیں, پانی کے پاس عقل نہیں, پہاڑوں کے پاس عقل نہیں, وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ یہ نبی ہے, نبی یہ ہماری طرح نہیں ہے. تم تجھ لور تو چلون پلس آخ نہ کی باہ چشم باہ ناگ یت پلس باہ ناگ پھٹن. یہ پل کوتا بوڑا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے جس کے انکار کے آج ہم مجرم ہیں کہ اللہ اس طاقت کے ساتھ نہیں, اللہ اس قدرت کے ساتھ نہیں, اللہ اس شان کے ساتھ نہیں, اللہ اس عظمت کے ساتھ نہیں, اللہ اس بادشاہت کے ساتھ نہیں. یہ قرآن تصور دے رہا ہے, یہ قرآن کی تعلیم ہے. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اللہ اکبر. قرآن کتنی گہرائی میں قد علم کل اناس یہ باہ ٹرائب باہ قبیل قرآن ونان پرت قبیلس لج پانے پائی کمی ناگ من شم تریش چین. پرت قبیلس الگ وت سمندرس مس یتنس پرت قبیلس الگ ناگ. قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى. آج اگر کہیں ونو ہے فلین جائے اس بزرگ تمس اس اوپر پکان پیٹ اس کیا ونو تمس ڈلمت بیچارس. یا تو پوری قوم کے اوپر سایہ ہے ابر کا. وظللنا علیہم الغمام کہ ہم نے تمہارے اوپر ابر کے ذریعے سے, کیونکہ ڈیزرٹ ہے ریگستان ہے مر جاؤ گے دھوپ کی تپش سے, ہم نے تم کو, حالانکہ تم نافرمان تھے لیکن ہم نے تمہارے لیے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. زمینی غذا دیتمو نکین آسمان پر اسو غذا سوزان. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ مَنَّ وَالسَّلْوَى میں نے تمہارے نازل کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. آج جن چیزوں کے اندر ہم الجھے ہوئے میرے بزرگوں اور دوستو, یہ چیزیں الجھنے کی نہیں تھی, یہ تو اپنے کانسیپٹ کو صاف کرنا تھا. جس اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ اللہ کتنا طاقتور ہے, وہ اللہ کیسا عظیم ہے, اس اللہ کی کبریائی کے کیا کہنے, اس اللہ کے تعلق اس اللہ کے ساتھ کس اعتبار سے انسان اپنے تعلق کو بنائے. سلیمان علیہ السلام کے پاس جب بلقیس آ رہی تھی, مجھے صرف یہ واقعہ کہ اللہ کی طاقت اور قدرت. تو سلیمان علیہ السلام قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. امی برو مسلمان بنت واتی بلقیس میں نش امش یمن پیٹ یون, اور سلیمان علیہ السلام چھو فلسطین اسمس تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کی ڈسٹنس ہے. ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. ایمی برو سواتی یور مسلمان بنت یت پائے تختس پر بہت سو حکومتک سسٹم چلاوان اس سو تخت کس آنی منش ایمی برو کی سواتی یور. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقام. جنو منز اک طاقتور جن ونان حضرت میں کریو یہ ڈیوٹی سپرد تو یاسی مجلس برخاست کرنے میں آسی اونمت
اتنی یہ کنگریس بہت مجلس یہ برخاست ہو جائے گی میں ڈسٹینس کتنی ہے 2-2.5 کلومیٹر. چلو جن تو کر سکتا ہے، جن کے پاس ایسی طاقت ہے، لیکن جن سے زیادہ طاقتور یہ انسان ہے اور اس انسان کو پتہ نہیں. قال الذي عنده علم من الكتاب، آخ ایمان وول سلیمان علیہ السلام سندس نبوتس پٹ یمس ایمان اس. قال الذي عنده علم من الكتاب، یمس نش خدائی ہز کتاب ہن تھوڑا بہت علم اس، تھوڑا بہت، پورا نہیں، تھوڑا بہت علم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. حضرت تو ایسے اچھ ٹینٹ کرنے میں ایسے اونمت. جن کیا ونان مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. انسان کیا ونان تو ایسے اچھ ٹینٹ قبل ان يرتد اليك طرفك، اچھ ٹینٹ آسی ونی گسنے میں ایسے اونمت. یوتو یوتو تخت چھو برونٹ کنی. یہ قرآن ہے. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. یہ میں کرتا ہوں، یہ میں ہے نا، یہ میں، یہ جو ایگو ہے، یہ جو نفس ہے، یہ انسان کو تباہ کر کے رکھتا ہے. یہ نبی ہے، نبی. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. یم ساتھ تخت وچک برونٹ کنے پت کیا فرماؤ، یہ میون کمال نہیں نہیں نہیں، یہ میرے رب کی دین ہے کہ رب کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے. قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. سچ یسان میں ٹیسٹ کرن بہ بنا تم سن کن بہ کر تم سز ناشکری. ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، يشكر كري سكري بني خاطر. ومن كفر يسكفر اسكام هي فإن ربي كرتن كوتا كري. میون رب بے نیاز، اس کے خزانے میں کوئی، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں. فإن ربی غنی کریم. تو سوال یہ ہے سلیمان علیہ السلام کی امت افضل ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افضل ہے؟ افضل امت کون سی ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. قرآن وانا کہ یہ امت افضل ہے. اگر سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی یہ کر سکتا ہے، یہ امت کے افراد کیا کر سکتے ہیں؟ مگر وہ یقین ہی نکال دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا تمہارا خدا محتاج ہے؟ نوزب جو ابھی کا کہ لیس لہ ضد ولا ند ولا شبہ لیس لہ ضد ولا شبہ ولا شریک، کہ اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں. لیس کمثلہ، اس جیسا کوئی نہیں. جب ایسا خدا ہے تو وہ خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ انسان تھوڑی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں طریقے ہیں کہ حضرت عمر ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، ساریہ کہیں ہے 1200 کلومیٹر کے اوپر، خطبے کے درمیان نکل رہا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. ساریہ نے سنا، پہاڑ کی طرف مڑے، دیکھا کہ پیچھے سے فوج آ رہی ہے، وہ حملہ. اگر حضرت عمر کی آواز، ارے خطبہ ہو گیا، خطبے کے بعد نماز ہو گئی، نماز کے بعد حضرت عمر سے پوچھا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ یا کہا مجھے پورا بیٹل فیلڈ دکھایا گیا. وہ خدا ایسی طاقت والا ہے، اس کے پاس کمیونیکیشن کے ڈیفرنٹ سسٹم ہے، وہ اس کمیونیکیشن کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کمیونیکیشن کے لیے اپنے دل کو تیار کرنا پڑے گا، جس دل کے اوپر اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر قرآن کو نازل کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. آپ کے دل کے اوپر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. ہمارے دلوں کے ہمارے دل، اللہ معاف کرے میں اپنی بات، کہ ہمارے دل دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی گندگیوں سے، دنیا کی نجاستوں سے بھرے. ہم کو قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے ضرورت کس چیز کی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر وہ جو آیت بر ہے، آیت بر،
کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ کیا کہ اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنی نمازوں کو درست کرو، اپنے زکوٰۃ کے سسٹم کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، اپنی سیرت کو درست کرو. اولئک الذین صدقوا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان کو جانچو، ایمان کو پرکھو، ایمان کو ٹٹولو، ایمان کا جائزہ لو. ولیکن البر من آمن باللہ، تم اللہ کو مانتے کہ نہیں؟ آخرت کو مانتے ہو کہ نہیں؟ فرشتوں کو مانتے ہو کہ نہیں؟ آسمانی کتابوں کو ایک ہے آسمانی کتابوں کا ماننا، ایک ہے آسمانی کتابوں کو فالو کرنا. یہ دو الگ الگ چیزیں. آسمانی کتابیں تھی انجیل، زبور، تورات، لیکن بعد میں اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا، اس کے اندر تبدیلی لائی گئی. انہوں نے اصل تعلیمات کو مٹا دیا اور اپنی چیزوں کو داخل کیا. اس لیے ہم مکلف قرآن کو فالو کریں. لیکن جہاں تک آسمانی کتاب ہونے کا تعلق ہے، ہم مانتے ہیں زبور آسمانی کتاب تھی، انجیل آسمانی کتاب تھی، تورات آسمانی. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. یہ نفلی ایک ہو گئے زکوٰۃ. نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ کس کا ذہن ہے؟ وہ تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن جو زکوٰۃ کے علاوہ اپنی پاکٹ منی سے خرچ کرتا ہو، زکوٰۃ کے علاوہ اس نے فنڈ جنریٹ کیا ہو کہ اس فنڈ کو جنریٹ کرنے کے بعد میں اس کو سماج کے کام میں خرچ کروں گا جہاں زکوٰۃ نہیں لگے گی. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. نماز کا جائزہ لو. وآتى الزكاة، زکوٰۃ کا جو نفلی صدقہ دے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ بوجھ تھوڑی بنے گی. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. معاملات کو چیک کرو، سیرت کو چیک کرو، مورلز کو چیک کرو، اخلاق کو چیک کرو. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء ولو کان محقا، کہ میں جنت کے بارڈر پہ گھر دلا دوں گا جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پہ ہو. حق چھوڑ رہا ہے جھگڑا ختم کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے جنت کے بارڈر پہ گھر ملے گا، بارڈر پہ. وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ مَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَلَوْ كَانَ مَازِحًا. جنت کے سینٹر میں گھر، اس کو بارڈر پہ ملا، اس کو سینٹر میں ملے گا. کس کو؟ جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاقاً کرتا ہو. مذاق میں جھوٹ کہہ رہا ہے، کسی کو تکلیف، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، مذاق میں. وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ. جنت کے اوپر کے درجے میں گھر دلاؤں گا جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. جب تم کسی کو زبان دیتے ہو چیک کرو تمہاری زبان پوری ہوتی، تم وعدہ خلافی تو نہیں کرتے. ہاں، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. حالات مخالف ہیں، حالات مشقت کے ہیں، حالات مصیبتوں کے ہیں. تم چیک کرو تمہارے اندر شکوہ تو پیدا نہیں ہو رہا. تم کیا کر رہے ہو؟ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ. اولئک هم المتقون، یہ ہیں تقوی والے، یہ ہیں تقوی والے. تو رمضان کا مہینہ کہ اس کے اندر ان چیزوں کو انسان چیک کرے قرآن کی روشنی کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. جو اللہ تبارک و تعالی نے حق کہلوایا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر کھڑا فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے. کوئی ایسی غلط بات نکل گئی ہو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی معاف فرماوے اور ہم سب کو معاف فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.